الرحمن الرحیم کتاب الخلع، یہ کتاب ہے خلع کے احکام کے بیان میں۔ خلع کا لغوی معنی ہوتا ہے اتارنا، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے ازالۃ الزوجیت بما تعطیہ من المال، زوجیت کو زائل کرنا اس مال کے ساتھ کہ جو وہ عورت اپنے شوہر کو ادا کرے۔ تو خلع کا لغوی معنی ہے اتارنا، اور اصطلاحی معنی ہے ازالۃ الزوجیت بما تعطیہ من المال، زوجیت کو زائل کرنا اس مال کے ساتھ کہ جو بیوی شوہر کو ادا کرے۔ اذا تشاق الزوجان، جب ناچاکی ہو جائے میاں بیوی میں، وخافا، اور وہ ڈریں، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ قائم نہیں کر سکیں گے اللہ کے حدود، فلا بأس، تو کوئی حرج نہیں ہے، ان تفدیہ نفسہا منہ بمال، کہ عورت فدیہ دے اپنی جان کے عوض اس کو کچھ مال کا، یخلعها به، کہ خلا کرے اس نفس کا اس مال کے بدلے میں، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، پس جب وہ ایسا کر لے، وقع بالخلع تطلیقۃ بائنۃ، تو واقع ہو جائے گی خلا طلاق بائنہ کے ساتھ، یخلعها به، وہ شوہر اس عورت کے ساتھ خلا کرے اس مال کے بدلے میں، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، پس جب وہ ایسا کر لے گا، وقع بالخلع، تو واقع ہو جائے گی خلا کی وجہ سے تطلیقۃ بائنۃ، طلاق بائنہ، ولزمها المال، اور عورت پر مال لازم ہو جائے گا۔ اگر میاں بیوی میں ناچاکی ہو جائے اور وہ ڈریں اس بات سے کہ اگر وہ نکاح کو باقی رکھتے ہیں تو اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکیں گے، ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر سکیں گے، تو اب یہ بات جائز ہے کہ عورت جو ہے وہ کچھ مال دے کر خلا کر لے۔ جب مرد اس کے ساتھ خلا کر لے گا تو پھر اس کی وجہ سے طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی، اور عورت پر جو مال ہے طے شدہ وہ لازم ہو جائے گا۔ اگر میاں بیوی میں ناچاکی ہو جائے اور انہیں خطرہ ہو کہ اگر ہم نکاح کو باقی رکھتے ہیں تو اللہ کے حدود قائم نہیں کر سکیں گے، تو پھر خلا کرنا جائز ہے، یعنی عورت کا کچھ مال دے کر اپنے آپ کو چھڑوانا یہ جائز ہے۔ جب شوہر ایسا کر لے گا تو خلا کی وجہ سے طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی، اور عورت پر وہ مال لازم ہو جائے گا جو اس نے مقرر کیا ہے۔ وَإِنْ كَانَ النُّشُوزُ، اور اگر ہو ناموافقت من قبلہ، مرد کی جانب سے، کرہ لہ، تو اس کے لیے مکروہ ہے، ان یأخذ منها عوضا، کہ لے اس سے کوئی عوض۔ وَإِنْ كَانَ النُّشُوزُ، اور اگر ہو ناموافقت من قبلہ، عورت کی جانب سے، کرہ لہ، تو اس کے لیے مکروہ ہے، ان یأخذ اکثر مما اعطاها، کہ لے اس سے زیادہ کہ جو اس نے اس کو دیا ہے۔ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ، پس اگر اس نے ایسا کر لیا، جاز فی القضاء، تو جائز ہوگا قضاءً۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جب خلا کرتے ہیں تو دیکھیں گے ناموافقت اور نافرمانی کس کی جانب سے ہے، قصور کس کا ہے۔ تو اگر ناموافقت مرد کی جانب سے ہو تو پھر اس کے لیے مکروہ ہے کہ وہ طلاق کے عوض میں کچھ مال عورت سے لے، اور اگر ناموافقت عورت کی جانب سے ہے کہ وہ اس کے ساتھ گزارا نہیں کرنا چاہتی، تو پھر وہ مال لے تو سکتی ہے، مرد مال لے تو سکتا ہے، لیکن اگر وہ طے شدہ مہر سے زیادہ مال لے گا تو یہ اس کے لیے مکروہ ہوگا۔ جتنا مہر اس نے اس کو دیا ہے اگر اس سے زیادہ بدل خلا اس سے لیتا ہے تو یہ مکروہ ہوگا، لیکن اگر لے تو پھر قضاءً یہ جائز ہو جائے گا، قاضی فیصلہ کر دے گا کہ بس اب خلا ہو گئی ہے۔ تو جب خلا کرتے ہیں تو دیکھیں گے ناموافقت مرد کی جانب سے ہے یا عورت کی جانب سے۔ اگر ناموافقت مرد کی جانب سے ہے تو پھر مرد کے لیے مکروہ ہے کہ بدل خلا کچھ بھی لے عورت سے، اور اگر ناموافقت عورت کی جانب سے ہے تو پھر مرد کے لیے تو بدل خلا لینا مکروہ نہیں ہے، لیکن جتنا مہر اس نے اس کو دیا ہے اس سے زیادہ لینا مکروہ ہوگا، لیکن اگر لے بھی لے تو جاز فی القضاء، قضاءً یہ جائز ہو جائے گا۔ وَإِنْ طَلَّقَهَا، اور اگر اس نے اس کو طلاق دی، عَلَى مَالٍ، مال پر، فقبلت، پس اس نے قبول کر لیا، وقعت طلاق، طلاق واقع ہو جائے گی، وَلَزِمَهَا الْمَالُ، اور اس کو مال لازم ہو جائے گا، وَكَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا، اور طلاق بائنہ ہوگی۔
اگر مرد نے عورت کو مال کے عوض میں طلاق دے دی ہے اور اس عورت نے قبول بھی کر لیا کہ میں اتنا مال دیتی ہوں، مجھے طلاق دے دو، تو طلاق واقع ہو جائے گی، عورت پر مال لازم ہو جائے گا، اور یہ طلاق بائنہ ہوگی، طلاق رجعی نہیں ہوگی۔ اگر شوہر نے عورت کو مال پر طلاق دی کہ 1000 کے عوض میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اور عورت نے قبول بھی کر لیا، تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی، عورت پر مال لازم ہو جائے گا، اور یہ طلاق بائنہ ہوگی، طلاق رجعی نہیں ہوگی۔ وَإِن بَطَلَ الْعِوَضُ، اور اگر باطل ہو عوض فی الخلع، خلا میں، جیسے ان یخالع المرأة المسلمة، کہ خلا کر لے مسلمان عورت، علی خمر او خنزیر، شراب پر یا خنزیر پر، فلا شیء للزوج، تو شوہر کے لیے کچھ نہیں ہوگا، والفرقۃ بائنۃ، اور یہ جدائی طلاق بائنہ ہوگی۔ وَإِن بَطَلَ الْعِوَضُ فِي الطَّلَاقِ، اور اگر عوض باطل ہو جائے طلاق میں، کان رجعیا، تو یہ طلاق رجعی ہوگی۔ اگر عوض باطل ہو جاتا ہے تو دیکھیں گے یہ عوض جو باطل ہو رہا ہے خلا میں ہے یا طلاق میں۔ اگر عوض باطل ہو جاتا ہے، مثلا عورت مسلمان ہے اور وہ شراب یا خنزیر پر خلا کرتی ہے، اور شوہر کو کہتی ہے میں تمہیں شراب دیتی ہوں، میں تمہیں خنزیر دیتی ہوں، مجھے طلاق دے دو، مجھے چھوڑ دو، تو اب شوہر کو تو کچھ نہیں ملے گا، اور اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو پھر یہ جو فرقت ہوگی وہ طلاق بائنہ ہو جائے گی۔ اور اگر عام طلاق میں عوض باطل ہو جائے، مثلا شوہر کہے میں تمہیں خنزیر کے بدلے میں طلاق دیتا ہوں، تم مجھے خنزیر دے دو، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو پھر یہ عوض تو اس کو نہیں ملے گا، لیکن طلاق رجعی ہو جائے گی۔ اگر خلا میں عوض باطل ہو جائے، اس کی صورت یہ ہے کہ عورت مسلمان ہے اور وہ شوہر کو کہتی ہے میں تمہیں شراب دیتی ہوں یا خنزیر دیتی ہوں، تم مجھے چھوڑ دو، تو مرد نے چھوڑ دیا، کہا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو شوہر کو کچھ نہیں ملے گا، نہ شراب ملے گی نہ خنزیر ملے گا، لیکن یہ جو طلاق ہو جائے گی یہ طلاق بائنہ ہوگی۔ اور اگر عام طلاق میں عوض باطل ہو جائے، مثلا شوہر بیوی کو کہتا ہے میں تمہیں شراب کے عوض میں طلاق دیتا ہوں، تم مجھے شراب دے دو، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو اب بھی شوہر کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن یہ طلاق رجعی ہو جائے گی۔ وما جازا، اور جو چیز جائز ہو، ان یکون مہرا فی النکاح، کہ وہ مہر ہو نکاح میں، جاز ان یکون بدلا فی الخلع، جائز ہے کہ وہ بدل ہو جائے خلا میں۔ جو چیز نکاح میں مہر بن سکتی ہے وہ چیز خلا میں بدل خلا بھی بن سکتی ہے، جیسے دراہم، دنانیر، پیسے، زمین وغیرہ، یہ چیزیں مہر بن سکتی ہیں تو بدل خلا بھی بن سکتی ہیں۔ جو چیز نکاح میں مہر بن سکتی ہے وہی چیز خلا میں بدل خلا بن سکتی ہے، جیسے دراہم، دنانیر، پیسے وغیرہ۔ فَإِن قالت، پس اگر اس نے کہا خالعنی، میرے ساتھ خلا کر لو، علی ما فی یدی، اس چیز پر جو میرے ہاتھ میں ہے، فخالعہا، پس اس نے اس سے خلا کر لی، ولم یکن فی یدہا شیء، حالانکہ نہیں تھا اس کے ہاتھ میں کچھ، فلا شیء لہ علیہا، تو اس مرد کے لیے کچھ نہیں ہوگا اس عورت پر۔ عورت نے کہا خالعنی علی ما فی یدی، میرے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس پر میرے ساتھ خلا کر لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں خلا کرتا ہوں، پھر دیکھا گیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، تو اب مرد کو کچھ بھی نہیں ملے گا، عورت کے ذمے مرد کے لیے کوئی شے نہیں ہوگی۔ عورت نے کہا خالعنی علی ما فی یدی، میرے ساتھ خلا کر لو اس چیز پر جو میرے ہاتھ میں ہے۔ اس نے کہا میں خلا کرتا ہوں، پھر دیکھا گیا تو عورت کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، تو اب مرد کو کچھ نہیں ملے گا۔ وَإِن قالت، اور اگر اس نے کہا خالعنی علی ما فی یدی من مال، میرے ساتھ خلا کر لو اس چیز پر جو میرے ہاتھ میں ہے مال سے، فخالعہا، پس اس نے اس سے خلا کر لی، ولم یکن فی یدہا شیء، حالانکہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، ردت علیہ مہرہا، تو لوٹا دے اس پر اس کا اپنا مہر۔ عورت نے کہا خالعنی علی ما فی یدی من مال، میرے ساتھ اس مال پر خلا کر لو جو میرے ہاتھ میں ہے۔ شوہر نے خلا کر لی، پھر دیکھا گیا تو عورت کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، تو اب حکم یہ ہے ردت علیہ مہرہا، اپنا مہر واپس کر دے، جو مہر اس نے لیا ہے وہ مہر واپس کر دے اور خلا حاصل کرے۔ عورت نے کہا خالعنی علی ما فی یدی من مال، میرے ساتھ اس مال پر خلا کر لو جو میرے ہاتھ میں ہے۔ مرد نے خلا کر لی، پھر دیکھا گیا تو عورت کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا،
تو حکم ہے ردد علیہ مہرہا، عورت جو مہر لے چکی ہے وہ مہر اب واپس کر دے اور شوہر سے اس طرح خلا حاصل کرے۔ وَإِنْ قَالَتْ، اور اگر اس نے کہا خالعنی علی ما فی یدی من دراہم او من الدراہم، خلا کر لو میرے سے اس چیز پر جو میرے ہاتھ میں ہے، دراہم سے او من الدراہم یعنی دراہم سے، ففعل، پس اس نے ایسا کر لیا، ولم یکن فی یدہا شیء، حالانکہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، فعلیہا ثلاثۃ دراہم، تو اس پر 3 درہم لازم ہوں گے۔ عورت نے کہا خالعنی علی ما فی یدی من دراہم، یا کہا خالعنی علی ما فی یدی من الدراہم، دونوں کا ترجمہ ہے کہ میرے ساتھ ان دراہم پر خلا کر لو جو میرے ہاتھ میں ہے۔ مرد نے خلا کر لی، حالانکہ پھر دیکھا گیا تو عورت کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، تو عورت پر 3 درہم لازم ہو جائیں گے۔ عورت نے کہا خالعنی علی ما فی یدی من دراہم، یا کہا خالعنی علی ما فی یدی من الدراہم، میرے ساتھ خلا کر لو ان دراہم پر جو میرے ہاتھ میں ہے۔ مرد نے خلا کر لی، عورت کے ہاتھ میں کچھ نہیں نکلا، تو عورت پر 3 درہم لازم ہو جائیں گے۔ وَإِنْ قَالَتْ، اور اگر اس نے کہا طلقنی ثلاثاً بألف، مجھے طلاق دے دو 3 طلاقیں 1000 کے بدلہ میں، ففعل، فطلقها واحدة، پس مرد نے اس کو طلاق دی 1، فعلیہا ثلث الألف، تو اس پر لازم ہوگا 1000 کا تہائی۔ وَإِنْ قَالَتْ، اور اگر اس نے کہا طلقنی ثلاثاً علی ألف، مجھے 3 طلاقیں دے دو 1000 پر، فطلقها واحدة، پس اس نے اس کو 1 طلاق دے دی، فلا شیء علیہا، تو عورت پر کچھ نہیں ہوگا، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام صاحب کے نزدیک، وقال رحمہم اللہ، صاحبین فرماتے ہیں علیہا ثلث الألف، اس پر 1000 کا تہائی لازم ہوگا۔ عورت نے کہا طلقنی ثلاثاً بألف، مجھے 1000 کے بدلے 3 طلاقیں دو، اس نے 1 طلاق دے دی، تو عورت پر 1000 کا تہائی لازم ہوگا، تہائی 1000 لازم ہو جائے گا۔ اور اگر عورت کے الفاظ یہ ہیں طلقنی ثلاثاً علی ألف، مجھے 1000 پر 3 طلاقیں دو، پہلے کہا تھا بألف، اب کہتی ہے علی ألف، 1000 پر 3 طلاقیں دو، شوہر نے 1 طلاق دی، تو پھر کیا ہوگا؟ امام صاحب فرماتے ہیں عورت کے ذمے کچھ نہیں، صاحبین فرماتے ہیں عورت کے ذمے اب بھی تہائی 1000 ہوگا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ عورت نے کہا طلقنی ثلاثاً بألف، مجھے 3 طلاقیں دو 1000 کے بدلہ میں، اس نے 1 طلاق دی، تو پھر بیوی پر تہائی 1000 لازم ہوگا۔ اور اگر عورت کے الفاظ ہیں طلقنی ثلاثاً علی ألف، مجھے 1000 پر 3 طلاقیں دو، اس نے 1 طلاق دی، تو اب کیا ہوگا؟ امام صاحب فرماتے ہیں عورت کے ذمے کچھ نہیں، صاحبین فرماتے ہیں عورت کے ذمے تہائی 1000 ہوگا۔ وَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ، اور اگر شوہر نے کہا طلقی نفسکی ثلاثاً بألف، اپنے آپ کو طلاق دو 3 طلاقیں 1000 کے بدلہ میں، او علی ألف، یا 1000 پر، فطلقت نفسها واحدة، اس نے اپنے آپ کو 1 طلاق دی، لم یقع علیہا شیء من الطلاق، تو اس پر کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ شوہر نے کہا طلقی نفسکی ثلاثاً بألف، اپنے آپ کو 3 طلاقیں دو 1000 کے بدلہ میں، یا کہا طلقی نفسکی ثلاثاً علی ألف، اپنے آپ کو 3 طلاقیں دو 1000 پر، اس نے اپنے آپ کو 1 طلاق دی، تو اب اس پر کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ شوہر کہتا ہے طلقی نفسکی ثلاثاً بألف، اپنے آپ کو 3 طلاقیں دو 1000 کے بدلہ میں، یا کہا طلقی نفسکی ثلاثاً علی ألف، اپنے آپ کو 3 طلاقیں دو 1000 پر، اس نے 1 طلاق دی، تو اب اس پر کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ والمبارات کالخلع، اور مبارات خلا کی طرح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مبارات کہتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کو بریء الذمہ قرار دینا۔ صورت یہ ہے کہ بیوی خاوند کو کہتی ہے اتنے پیسوں کے عوض تم مجھے بریء الذمہ کر دو، مرد کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں اتنے پیسوں کے عوض بریء الذمہ کرتا ہوں۔ مبارات کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کو بری کرنا، اور اس کی صورت یہ ہے کہ بیوی شوہر کو کہتی ہے اتنے پیسوں کے عوض میں مجھے بریء الذمہ کر دے، شوہر کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے اتنے پیسوں کے عوض میں تم کو بریء الذمہ کر دیا، تو یہ مبارات ہے۔ مبارات بھی خلا کی طرح ہوتی ہے، اس کے احکام بھی خلا والے ہیں۔
والخلع والمبارات، اور خلا اور مبارات یسقطان ساکت کر دیتے ہیں کل حق لکل واحد من الزوجین علی الآخر، میاں بیوی میں سے ہر ایک کے دوسرے کے ذمے حق کو، مما یتعلق بالنکاح، ان حقوق میں سے جو متعلق ہیں نکاح کے ساتھ۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام صاحب کے نزدیک، وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف فرماتے ہیں المبارات تسقط، مبارات ساکت کرتی ہے۔ وقال محمد رحمہ اللہ، امام محمد فرماتے ہیں لا تسقطان الا ما سمیا، نہیں ساکت کرتے یہ دونوں مگر وہ کہ جس کا انہوں نے نام لیا۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خلا ہو یا مبارات ہو، اس کی وجہ سے میاں بیوی کے ذمے ایک دوسرے کا جو حق ہوتا ہے، جس کا تعلق نکاح کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ساکت ہو جاتا ہے، جیسے مہر، نان، نفقہ وغیرہ۔ جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مبارات کی وجہ سے تو یہ حقوق ساکت ہوتے ہیں، لیکن خلا کی وجہ سے ساکت نہیں ہوتے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خلا ہو یا مبارات ہو، ان دونوں کی وجہ سے صرف وہ حقوق ساکت ہوں گے جن کا یہ تذکرہ کریں گے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خلا ہو یا مبارات ہو، یہ دونوں میاں بیوی کے وہ حق ایک دوسرے کے ذمے جو ہوتے ہیں ساکت کر دیتے ہیں، جس حق کا تعلق نکاح کے ساتھ ہو، جیسا کہ مہر، نان، نفقہ وغیرہ۔ جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مبارات تو ساکت کرتا ہے ان حقوق کو، لیکن خلا ساکت نہیں کرتی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خلا اور مبارات یہ دونوں ساکت نہیں کرتے، صرف ان حقوق کو یہ ساکت کرتے ہیں جن کا یہ تذکرہ کر دیں۔